آئے ہیں اور یہاں بہت زیادہ بھیڑ ہے، جنازے لگ چکی ہے، اب اس کے بعد دفنانے کا سارا پروگرام کیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں رضوان عالم۔ سیمانچل نے ایک بہت بڑے عالم کو کھویا ہے کل رات کو 1:30 بجے۔ ان کا نام ہے مفتی آل مصطفیٰ صاحب، جو دارالعلوم امجدیہ میں تدریس کر رہے تھے۔ سرپنچ سے ملتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں حضرت مولانا مفتی آل مصطفیٰ صاحب کے بارے میں۔ کیا کیسے آدمی تھے یہ؟ حضرت مولانا صاحب ایسی شخصیت تھی اس علاقے کے لیے، عالم کی حیثیت میں اگر پورے ہندوستان کی سروے کیا جاتا تو شاید 1 to 10 میں اس شخصیت کا نام آتا، سمجھے؟ خاص کر ادبی دنیا، فقہی مسائل اور اس کے علاوہ احادیث کے تعلق سے ان کی شخصیت عالمی پیمانے پر ایک مقام حاصل کیا تھا، جو ہم لوگوں کے لیے بہت ہی فخر کی بات تھی۔ اس شخصیت کی آج اس جنازہ میں شامل ہونے سے ہم عام آدمی ہی نہیں بلکہ تمام تر لوگ بہت سوگوار ہیں، بہت غمزدہ ہیں، بہت ہی تکلیف اور شدت کی زندگی سے ایک لمحات ہم لوگوں کا جو گزر رہا ہے۔ اسی لیے پھر بھی خاص کر علماء کا طبقہ اس علاقہ ہی نہیں بلکہ ہندوستانی سطح پر علماء کا طبقہ بہت زیادہ ان کی موت سے سوگوار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ دعا گو ہیں کہ ایسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخصیت کے لیے جو ہے بہت اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا کرے، اور اس کا صدقہ ہم لوگوں پر اور اس کا فیض ہم لوگوں پر ہمیشہ جاری رہے۔ میں آج بہت زیادہ غمزدہ ہوں کہ آج ہمارے سیمانچل کے ایک بہت بڑے عالمگیر فقیہ ملت حضرت مفتی آل مصطفیٰ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی آل مصطفیٰ صاحب صرف سیمانچل ہی کے عالم میں نہیں تھے بلکہ عالم اسلام کے، یعنی ہندوستان اور ایشیا کے جتنے بڑے عالم دین تھے ان میں حضرت مفتی آل مصطفیٰ صاحب کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی آل مصطفیٰ صاحب کی خدمات کے بارے میں اگر میں بات کروں تو ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ وہ کافی دنوں سے جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی میں رہے، اس کے بعد وہ پھر اس درمیان وہ فقہی سیمینار میں خاص طور سے آیا کرتے تھے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں حضرت مفتی آل مصطفیٰ صاحب سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ دوران ملاقات انہوں نے کافی دلچسپ بات کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دور میں لوگ عالم بن جاتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں عالم نہیں بنتے، یعنی ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے یا تو فقہی معلومات نہیں کرتے یا ان کو صحیح طریقے سے مسائل نکالنے کا یہ ہنر نہیں ہے۔ میں اگر مفتی آل مصطفیٰ صاحب کی علمی لیاقت کے بارے میں کہوں تو یہ میرے لیے بہت ہی میں کم علمی کے اعتبار سے ان کو میں جس اعتبار سے جانتا ہوں یہ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے۔ حضرت مفتی آل مصطفیٰ صاحب کا ایک تعلق میرا یہ بھی رہا کہ جب میں روداد مناظر اٹارسی کا میں اس کو ترتیب دے رہا تھا تو حضرت مفتی آل مصطفیٰ صاحب نے میری پوری کتاب کا استنباط انہوں نے مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک تقریر بھی لکھی اور بہت مدلل انداز میں انہوں نے تقریر لکھی۔ حضرت مفتی آل مصطفیٰ صاحب صرف یہ ایک فقیہ نہیں تھے بلکہ میدان مناظرہ میں ان کا بہت بڑا رتبہ تھا، اور تقریر ان کے جو تقریر ہوا کرتی تھی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوا کرتی تھی۔ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، بلکہ مفتی آل مصطفیٰ صاحب ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ ان کو خوب جنت نصیب فرمائے۔ بلا شبہ ایک عالم کی موت ہے۔ اس میں مفتی آل مصطفیٰ صاحب کے کچھ شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے معلوم کریں گے کہ اب تعلیمی دنیا میں جو اسلامی تعلیمات کی تحقیق وغیرہ تھی ان کے گزر جانے کے بعد کیا فرق پڑے گا۔ آپ کا نام؟ دیکھیے، میرا نام محمد ابو مرتضیٰ سمنانی ہے۔ میرا نام محمد ابو مرتضیٰ سمنانی ہے اور میں حضرت کا بہت خاص شاگردوں میں سے ایک زمانے میں رہا ہوں۔ میری تعلیم قریب 2001 سے لے کے 2003-4 تک حضرت میں حضرت سے درس حاصل کیا۔ الحمدللہ آج ان کی موت نے پورے عالم کو غمناک کر دیا ہے، پورے غمگین کر دیا ہے، اس لیے کہ ایک عالم کی موت گویا کہ ایک عالم کی موت دنیا کی موت ہے، اور سارے لوگ اشک بار رو رہے ہیں، اور ان کے جانے کی جدائی میں سب لوگ غمگین ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے سیمانچل نے کیا کھویا؟ سیمانچل ہی نہیں بلکہ ہم آپ کو اپنی معلومات سے بتا رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا سنیت نے ایک بہت بڑا ہیرا کھو دیا ہے۔ شاید اس کے بعد ایسا جوہر، ایسا نایاب ہیرا کبھی ہم سب مسلمانوں کو پھر سے دستیاب ہو یا نہیں ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ مولا اس کا نعم البدل ہم لوگوں کو عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ عاطفت ہم لوگوں پر ہمیشہ دراز رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے دعا ہے، ایک لفظ پورا کرنے دیجیے، پہلے یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے دل سے کہ اللہ ان کی قبر پر بے پناہ رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ ان کی تحقیقی کاموں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی بہت ساری کتابیں، جیسے بیمہ زندگی ایک کتاب وہ لکھے ہیں جو میرے پاس موجود بھی ہے، اور ہم لوگ
उनकी बहुत सारी किताबों का मैंने मुताला किया है और उनको सबसे ज़्यादा ये था कि कोई भी तहरीर बहुत कम लफ्ज़ों में और बहुत कम वक्तों में सिमट के रख देते थे और बहुत आसानी के साथ, और उनकी तहरीर और उनकी ज़बान को बड़ी आसानी से लोग समझ भी लेते थे। अब समझ लीजिए, न तो दरसगाह में ऐसे आलिम मौजूद रहे जो इनकी इस तरह प्यास बुझा सकते हैं, और ना ही किसी मतलब शरई महफिल के लिए ऐसे कोई आलिम रहे जो मसाइल के इस्तेमाल को इखराज करने के बाद एक सेमिनार में जो मसाइल का वजूद होता था जहाँ पर उनके मकालात पढ़े जाते थे। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी और आलम ने ये चीज़ खो दिया है। हज़रत मुफ्ती आली मुस्तफ़ा साहब से दर्स व तदरीस के बाद हर मैदान में उतरने वाले कुछ तलबा हमारे साथ हैं जो उनसे तरकीब लेकर के कॉलेजों की तरफ भी रुख किए हैं और PhD भी किए हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि आपका तजुर्बा मुफ्ती आली मुस्तफ़ा के साथ कैसा था? मेरा तजुर्बा मुफ्ती आली मुस्तफ़ा साहब का बहुत ही अच्छा था और बेहतरीन मुदर्रिस वो रह चुके हैं, और फ़िक़्ह की दुनिया में तो मुहक़्क़िक़ थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनकी शागिर्दियत में, अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं उनकी शागिर्दियत में रहा जामिया अमजदिया घोसी मऊ में 98 से लेकर के और 2004 तक मैं उनकी शागिर्दियत में रहा, और वहाँ के बाद मैं फिर गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज से BMS किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 22 पूर्णिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा फॉर्म का नाम है अहमद शिफा खान, मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ। तो जब आप उनसे तालीम लेते थे तो वो किन किन चीज़ों पर ऐसी काम करते थे, इस किस्म के काम करते थे जिसकी वजह से उनको दुनियाए उलूम में शोहरत मिली? हज़रत सारे उलूम व फ़नून के अगर माहिर कहा जाए तो कोई बैद बात नहीं है, चाहे वो इल्म नहव हो, मंतिक हो, फ़िक़्ह हो, उसूल फ़िक़्ह हो। मैं बहुत करीब से हज़रत की खिदमत में रह चुका हूँ। फतवा नवीसी वगैरह सब मैं करते रहा हज़रत का। फिर सेमिनार की जो तैयारियाँ होती थी उसमें हज़रत मुझको कुछ काम देते थे, और मैंने देखा कि बहुत ही बारीक बीन और बहुत ही अमीक निगाहों से एक एक चीज़ को, एक एक मसले को हल करते थे वो। और दर्स व तदरीस का आलम तो ये था कि कोई भी सबक हो, हज़रत बहुत ही आसानी में और छोटे अंदाज में, मुख्तसर अल्फाज में, और अपने तलामिज़ा को बेहतरीन तौर पर सबक पढ़ाते थे। और लड़के उनके गुजरने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही गमनाक हूँ और बहुत अफसोस कर रहा हूँ कि ऐसे असातिज़ा, ऐसे बेहतरीन मुदर्रिस अब उनका बदल दुनिया में कोई नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनके कब्र पर जिस आलम पीराना साली और गू अमराज के साथ गुज़र रहा हूँ, मेरे लिए भी ये मसला था कि मैं किसको छोड़े जाऊँ। कुर्बानी के मौके पर मौलाना मुफ्ती आले मुस्तफ़ा साहब गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। उनसे बड़ी देर तक इल्मी बातें होती रहीं, क़याम भी उन्होंने वहीं फरमाया रात। दूसरे दिन फिर वो किशनगंज के लिए रवाना हुए। मौलाना मुफ्ती आले मुस्तफ़ा साहब को देखकर मुझे इत्मीनान था कि मेरे बाद मेरी जगह लेने वाले लोग मौजूद हैं। आज वो मुझे छोड़ के चले गए तो ऐसा लगा कि अब कोई मेरी जगह लेने वाला मौजूद नहीं, मैं किसे छोड़ के जाऊंगा। यानी ये खलल आप महसूस कर रहे हैं? आप मेरी बात से, मेरे जुमलों से समझिए कि कितना बड़ा खला हो गया है। हज़रत मौलाना आले मुस्तफ़ा साहब की इब्तदाई तालीम से लेकर उनके बहुत सारे शागिर्द हैं और बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो निस्बत के तौर पर उनसे फैज़ पाते थे। सीमांचल को ये बड़ी फ़ख्र हासिल थी कि उसने बड़े बड़े आलिमों को हमेशा जन्माया है। हम जानते हैं एक मौलाना साहब से, इस मैयत में वो हाज़िर हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। उनका नाम ख्वाजा है, पूरा नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनसे जानते हैं कि सीमांचल ने क्या कुछ खोया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हमारे बीच हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आली मुस्तफ़ा साहब क़िबला मिसबाही दरमियान में हमारे न रहे, अल्लाह के प्यारे हो गए। हज़रत की ज़ात बहुत ही मशहूर ज़ात थी, बाकमाल शख्सियत थी। और उनकी शोहरत क्यों थी, ये वजह क्या है? इल्मी दुनिया में आप तहक़ीक़ और तफ्तीश में बहुत ही कमाल रखते थे। आपकी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे मक़ालात, बहुत सारे सेमिनार में आपकी शिरकत हुई है। आपके बेशुमार शागिर्द हैं, बड़े बड़े आलिम दीन आपके शागिर्द हैं।
اور ہمارے علاقے میں اکثر پروگرام میں آپ کو مدعو کیا جاتا تھا. علاقے کے جانے مانے آپ شخصیت تھے. آپ کو خاص نسبت تھی خانقاہ اشرفیہ کچرا شریف, خانقاہ رضویہ بریلی شریف, خانقاہ ماہرہ مطہرہ شریف سے. ان تمام اکابرین کے اندر یہ قابلیت کن جامعوں کی وجہ سے ہوئی؟ آپ کے اندر قابلیت بالخصوص عالم اسلام میں آپ کی جو شہرت ہے, مشہور ادارہ ہے یعنی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور, وہاں سے آپ فارغ التحصیل ہوئے. آپ نے ایک لمبے عرصے سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں تعلیم حاصل کی. پھر اسی کے بغل میں جامعہ امجدیہ رضویہ طیبۃ العلماء گھوسی میں درس و تدریس یعنی طلباء کو پڑھانے لکھانے میں آپ لگ گئے. یعنی وہاں آپ ایک لائق و فائق معلم کی حیثیت سے آپ نے اپنی تادم حیات خدمت انجام دی. کچھ علالت کے پیش نظر آپ گھر تشریف لائے. آپ زیر علاج تھے, لیکن اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا. داعی اجل کو آپ نے لبیک کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہمارا کو ان کی نہ رہنے کی وجہ سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ آپ کے نہ رہنے پر ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی قیمتی دولت اور بہت بڑے سرمایہ کو ہم نے کھو دیا ہے. ہمارے اندر ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو گئی, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ کوئی ایسا اسباب بنا دے کہ حضرت مفتی عالم مصطفیٰ صاحب قبلہ کا کوئی نعم البدل ہو جائے. اور خاص کر حضرت مفتی عالم مصطفیٰ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. حضرت کا خاص کرم, ہم نے بھی حضرت سے تعلیم حاصل کی. شرح جامی, شرح وقایا, نور انوار, مولوی درجات کی کتابوں کو میں نے آپ سے پڑھا. آپ بہت ہی زیادہ محرک, فعال اور محنت کرنے والے ذی صلاحیت عالم دین تھے. ماہر علوم عقلیہ نقلیہ تھے. آپ جس بھی موضوع پر, جس مضمون پر قلم اٹھاتے تھے تو دلائل و براہین کے آپ انبار لگا دیتے تھے. آپ کی تحقیق, آپ کی تدقیق, آپ کے مقالہ جات عالم اسلام میں ہی نہیں بلکہ علماء کی دنیا میں بڑی محبت سے, بڑی قدر سے مطالعہ کیا جاتا ہے.